میرا نام عائشہ ہے۔ میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ میرے ابا شہر کے کسی بنگلے میں مالی تھے اور اماں سلائی کا کام کرتی تھیں۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور 2 بھائی تھے۔ میرا نمبر دوسرا تھا۔ میں ایسے گھر سے تھی جہاں 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے میسر ہوتا۔ جوں جوں بڑی ہوتی گئی، اس غربت سے نفرت بھی بڑھتی گئی۔ اکثر میں شکوہ کرتی کہ اللہ نے مجھے اس غریب گھرانے میں پیدا کیوں کیا۔ میرے سب بہن بھائی تو اسی زندگی سے خوش تھے، مگر میں مطمئن نہیں تھی۔ میرے خواب بہت بڑے تھے، اور ہوتے بھی کیوں نہ، میں تھی ہی اتنی خوبصورت۔ میری دادی کہا کرتی تھی کہ تجھے تو کسی محل میں ہونا چاہیے تھا۔ کبھی کبھی میں خود سوچتی کہ یہ چھوٹا سا گھر میری شان نہیں۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے پیاری تھی، اسی لیے سب کی لاڈلی بھی تھی۔ میری خوبصورتی کے خاندان بھر میں چرچے عام تھے۔ خاندان کا ہر لڑکا مجھ سے شادی کا خواہش مند تھا، مگر میں تو کسی کو ایک نظر دیکھنا بھی پسند نہ کرتی۔ میں سہیلیوں کے ساتھ پڑھنے کے بہانے گھنٹوں گھر سے باہر رہا کرتی تھی۔ یوں بھی میں باقی 2 بہنوں کی نسبت نازک مزاج بھی تھی۔ میں اسکول میں بھی غریب لڑکیوں کو منہ نہ لگاتی۔ میری دوستی بھی امیر گھرانے کی لڑکیوں سے تھی۔ میں ان کے آگے پیچھے پھرتی اور ان کی طرح اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کیا کرتی۔ گھر میں کسی بھی کام کو ہاتھ نہ لگاتی، بلکہ سارا کا سارا وقت سجنے سنورنے میں لگا دیتی۔ میرے برعکس میری 2 بہنیں کافی شاکر تھیں۔ یوں ہی وقت چلتا گیا۔ میں ہر وقت بس یہی سوچتی رہتی کہ کاش میں بھی امیر ہوتی، میرے پاس بھی ڈھیر ساری دولت ہوتی۔ میں گاڑیوں میں سفر کرتی، میرے آگے پیچھے بھی نوکروں کی لائن لگی ہوتی۔ میں روز نیا سے نیا طریقہ سوچتی کہ کیسے میں راتوں رات امیر ہو جاؤں تاکہ اس ڈبے جیسے گھر سے چھٹکارا حاصل کر سکوں، مگر ہر بار مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا۔ پھر میں نے اسکول کے قریب ایک دکان والے سے دوستی کر لی۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ میں آئے دن اس کی دکان سے فری سامان لینے لگی۔ پھر اسی طرح میں نے اسکول اور محلے میں کافی لڑکوں سے دوستیاں بنا لیں۔ ہر ایک سے جھوٹی محبت کے دعوے کرتی۔ ہر روز میں اسکول میں چھٹی کر کے کسی نہ کسی لڑکے کے ساتھ گھومتی اور پھر ان سے نئی نئی فرمائشیں کیا کرتی۔ میں وہ ساری چیزیں چھپا دیتی، اس لیے گھر میں کسی کو شک بھی نہ ہوتا۔ مطلب پورا کرنے کے بعد میں لڑکوں کو چھوڑ دیا کرتی۔ ایک بار ایک لڑکا کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گیا تھا، مگر میں نے اسے دھمکی دی کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دے ورنہ گلی میں شور مچا دوں گی۔ سب ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا، مگر اب مجھے کوئی بڑا ہاتھ مارنا تھا۔ کچھ ایسا کرنا تھا کہ میری ان 2 ٹکے غریب عاشقوں سے جان چھوٹ جائے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نے میٹرک کے امتحان کے بعد ضد کر کے کالج میں داخلہ لے لیا۔ کالج کی رنگین دنیا نے میرے خوابوں کو کچھ اور ہی بڑھا دیا تھا۔ اب مجھے ایسا کچھ کرنا تھا کہ دولت کا انبار میرے ہاتھ لگ جائے۔ میری اکثر سہیلیاں بھی یوں ہی کرتی تھیں۔ ان کی دیکھا دیکھی میں بھی سوچنے لگی کہ کسی امیر لڑکے سے دوستی کرنی چاہیے، اور پھر قدرت نے مجھے ایک سنہری موقع فراہم بھی کر دیا۔ میں ایک دن کالج سے گھر آئی تو مجھے میری چھوٹی بہن نے کہا کہ ہمارے محلے میں ایک لڑکا کرائے پر آیا ہے اور کافی خوبصورت بھی ہے، مگر میں نے اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیا کہ اس غریب سے محلے میں کسی امیر نے تھوڑی آنا ہے۔ شام کو میں چھت پر گئی تو میری نظر سامنے والے گھر کی چھت پر، جہاں ایک لڑکا کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ دیکھنے میں تو وہ ایک امیر گھر کا چشم و چراغ لگتا تھا اور خوبصورت بھی تھا۔ میرے دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اس لڑکے سے دوستی کر لوں تو مال ہاتھ آ جائے گا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ نیچے سے اماں کی آواز آئی۔ میں سیڑھیاں اتر گئی تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ بھی میری طرف ہی دیکھ رہا ہے، اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ میں بھی روز رات کو بہانے سے چھت پر چڑھ جاتی اور وہ لڑکا بھی چھت پر موجود ہوتا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکراتا اور میں بھی مسکراتی، لیکن ابھی تک ہم دونوں میں کوئی باقاعدہ بات نہ ہوئی تھی۔ ایک دن میں نے کالج سے چھٹی کر لی۔ 10 بجے جب میں گھر سے باہر آئی تو اماں کپڑے دھو رہی تھی۔ اماں مجھے دیکھ کر بولی کہ عائشہ بیٹا، ناشتہ کر لو تو کپڑے چھت پر ڈال کر آنا، میری کمر میں درد ہے۔ یہ سن کر میں بالٹی لے کر اوپر چلی آئی۔ آس پاس کی چھتوں پر پتنگ بازی ہو رہی تھی۔ اچانک ایک پتنگ ہماری چھت پر رسی کے ساتھ اٹک گئی۔ میں جب پتنگ چھڑانے اٹھی تو اس پر ایک فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے سامنے دیکھا
تو وہی کرایہ دار لڑکا تھا۔ اس نے اپنا نمبر اور نام لکھ کر بھیجا تھا، جس کا مطلب تھا کہ جان بوجھ کر پتنگ یہاں پھینکی گئی ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ تجسس کے مارے میں نے نمبر نوٹ کر لیا اور پتنگ پھاڑ دی۔ نیچے آ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اس سے پہلے کسی سے فون پر بات نہ کی تھی۔ میں نے اماں سے ان کا موبائل مانگا کہ سہیلی سے بات کر کے ٹیسٹ پوچھنا ہے، اور کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا اور وسیم سے بات کرنے لگی۔ میں جو ہر وقت بیزار رہتی تھی اب خوش نظر آنے لگی تھی۔ وہ جب میری تعریف کرتا تو میں خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتی۔ آہستہ آہستہ میری توجہ پڑھائی سے ہٹ گئی۔ میں سارا دن رات کا انتظار کرتی کہ کب اس کی کال آئے گی۔ ایک دن یوں ہی باتوں باتوں میں اس نے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں پہلے تھوڑا ہچکچائی، لیکن اس کے اصرار پر مان گئی۔ طے یہ پایا کہ وہ مجھے کالج کے نزدیک سے پک کرے گا اور ہم شہر کے کسی پارک میں ملیں گے۔ صبح میں معمول سے جلدی اٹھ گئی اور خوب دل لگا کر تیار ہونے لگی۔ اماں اور بہنوں کے استفسار پر کالج میں فنکشن کا بہانہ کر دیا اور ساتھ دیر سے آنے کا بھی کہہ دیا۔ اماں کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر پھر کہیں میرا موڈ نہ بگڑ جائے، اس لیے وہ چپ ہی رہیں۔ میں تیار ہو کر کالج آنے کی بجائے اس سے ملنے چلی گئی۔ وسیم نے مجھے ایک موبائل اور کچھ تحفے دیے۔ سارا وقت ساتھ گزارنے کے بعد اس نے مجھے دوبارہ کالج کی سڑک پر چھوڑ دیا۔ چونکہ چھٹی ہونے والی تھی، لہٰذا میں گھر کو چل پڑی۔ گھر آ کر تمام چیزیں اپنی الماری میں رکھیں اور تالا لگا دیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو احتیاط سے موبائل نکالا، آن کیا، اور میں نے وسیم کو میسج کیا تو اس کی کال آ گئی۔ موبائل کی وجہ سے پہلے کی نسبت ہم زیادہ بات کرنے لگے۔ وہ مجھے نہایت مہنگے تحفے دیا کرتا، مجھے اس سے سوائے پیسوں کے کوئی مطلب بھی نہیں تھا۔ انہی دنوں باجی کی شادی پھوپھو کے بیٹے سے طے ہو گئی، جو کریانے کی دکان چلایا کرتا تھا۔ مہینے کے اندر ہی باجی کی سادگی سے شادی ہو گئی۔ مجھے شروع سے ہی خالہ نے مانگ رکھا تھا، لیکن میں ہمیشہ امیر گھرانے کے خواب دیکھ رہی تھی، لہٰذا جب بھی میری شادی کا ذکر چھڑتا میں صاف انکار کر دیتی۔ وسیم سے بھی میرا جی اکتانے لگا تھا۔ وجہ باجی کے سسرالی رشتہ داروں میں موجود فراز تھا۔ فراز کو میں نے باجی کی شادی پر دیکھا تھا۔ وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں مینیجر تھا اور اچھی خاصی کمائی بھی کر رہا تھا۔ اس کے ابو بزنس مین تھے اور بہت امیر تھے، اس لیے فراز میرے لیے بہتر تھا۔ اب میں وسیم سے پیچھا چھڑانے کا سوچنے لگی۔ وسیم شاید سمجھ گیا تھا، لیکن وہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا۔ جتنا اس نے مجھ پر خرچ کیا تھا وہ مجھ سے شادی کا خواہش مند تھا، لیکن میں ٹال مٹول سے کام لینے لگی اور بہانے بہانے باجی کی طرف رات گزارنے چلی جاتی تاکہ فراز پر ڈورے ڈال سکوں۔ جان بوجھ کر جب بھی فراز باجی کی طرف آتا میں بھی پہنچ جاتی اور اس کے ارد گرد منڈلانے لگتی۔ فراز بھی یہ سمجھ چکا تھا کہ میں اس میں دلچسپی لے رہی ہوں۔ ادھر وسیم سے بھی میرے مراسم چل رہے تھے، لیکن اب فراز کی وجہ سے میں نے اس سے بات چیت کم کر دی تھی۔ فراز ایک اچھا لڑکا تھا، اس لیے باجی بھی یہی چاہتی تھی کہ میری شادی فراز سے ہو جائے، اسی لیے انہوں نے اپنے طور پر کوششیں شروع کر دیں۔ بہت جلد فراز کے گھر والے رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ میرے ابو چاہتے تھے کہ خالہ کی طرف شادی ہو جائے، مگر میری ضد کے آگے انہوں نے ہار مان لی اور فراز کا رشتہ قبول کر لیا۔ اب شادی تو میری اس امیر گھرانے میں طے ہو گئی، مگر مجھے اب وسیم کی ٹینشن تھی کہ اسے معلوم ہو گیا تو وہ کوئی ہنگامہ نہ مچا دے۔ محلے میں ہی رہتا تھا، خبر تو لازمی جانی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اسے یہ پتہ نہ چل سکے، مگر ایک دن اسے پتہ چل گیا۔ اس نے فون کیا تو کافی غصے میں تھا، کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ کسی امیر گھرانے میں تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ میری چھوٹی بہن کا رشتہ طے ہوا ہے، میری شادی طے نہیں ہوئی۔ یہ سن کر اسے اطمینان حاصل ہوا، کہنے لگا کہ میں تم سے سچ مچ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے کسی اور کا سوچا تو تمہارے گھر آ کر سب کچھ سچ بتا دوں گا۔ میں نے بڑی مشکل سے جان چھڑا کر فون بند کیا اور سوچنے لگی کہ اب اس سے پیچھا چھڑوانا پڑے گا، یہ نہ ہو کہ کسی دن گھر آ کر میرا پول کھول دے۔ یوں میری شادی کے دن قریب آتے گئے، میرے دل میں خوف بھی بڑھنے لگا کہ اگر اسے پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ اس کی دی گئی دھمکی سے مجھے خوف بھی محسوس ہوتا۔ میں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا۔
ایک دن فراز اپنی بہن کے ساتھ ہمارے گھر آیا تاکہ مجھے شاپنگ پر لے جا سکے۔ میں بہت خوشی سے اس کے ساتھ گئی۔ وہاں ہم کپڑے خرید رہے تھے جب وسیم کی نظر مجھ پر پڑی۔ اسے دیکھ کر میرے اوزار قطع ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ میری طرف آتا میں نے جلدی سے فراز کو کہا کہ دوسری دکان پر چلتے ہیں۔ شاپنگ کے دوران ہی اس کے فون آنے لگے۔ میں بہت ڈر گئی تھی، اگر وہ فراز کے سامنے آ جاتا میرا سارا بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا۔ گھر آتے ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا جواب دینا ہے۔ گھر جا کر میں نے اسے فون کیا تو وہ مجھ سے لڑنے لگا کہ میں اسے دھوکہ دے رہی ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا اور کہا کہ فراز کی شادی میری بہن سے ہو رہی ہے اور میں اپنی بہن کی شادی کی شاپنگ کے لیے گئی تھی، کیونکہ ہمارے خاندان میں دلہن اور دلہا شادی سے پہلے نہیں ملتے۔ اسے ایک بار پھر میں نے مطمئن کر دیا، لیکن میں اندر سے ڈر گئی تھی اور میں سوچنے لگی تھی کہ اب اسے پیچھا کیسے چھڑواؤں۔ گھر میں اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو میری شامت آ جاتی۔ میری امی ابو غریب تھے لیکن غیرت مند تھے، وہ مجھے جان سے مار دیتے۔ جیسے جیسے میری شادی کے دن نزدیک آتے گئے ویسے ویسے میری پریشانی بڑھتی گئی۔ اسی دوران میں نے وسیم سے فون پر رابطہ ختم کر دیا۔ وہ مجھے روز کال کرتا مگر میں بات نہیں کرتی۔ آخر میری شادی کا دن آن پہنچا۔ مجھے ٹینشن ہو رہی تھی کہ اس کی وجہ سے میری شادی نہ ٹوٹ جائے، کہیں وہ آ کر سب کو بتا نہ دے۔ اس کی دھمکی اگر سچ ثابت ہوئی تو نہ صرف میری شادی ٹوٹ جاتی بلکہ میں رسوا بھی ہو جاتی۔ آخر میں نے ایک پلان سوچا اور نکاح سے پہلے اس کو میسج کیا کہ میرے گھر والے میری بہن کے ساتھ میری شادی بھی کر رہے ہیں۔ وہ پڑھ کر پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ تم انکار کر دو۔ میں نے اسے جوابی میسج کیا کہ نہیں، ہم بھاگ جائیں گے، تم مجھے آ کر لے جاؤ۔ وہ مان گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ اس کو میسج کرنے کے بعد میں نے اپنی بہن کو کہا کہ یہ میری چادر لو اور گھر کی پچھلی سائڈ پر چلی جاؤ۔ وہ حیران ہوئی کہ میں کیوں جاؤں۔ وہاں پر میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ آج مجھے بچا لو، صرف تم ہی مجھے بچا سکتی ہو۔ میری بہن کو میں نے سب بتا کر کہا کہ وہ میری مدد کرے۔ پہلے تو اس نے مجھ پر غصہ کیا اور پھر مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ میں اس کے قدموں میں گر گئی اور اپنی مدد کے لیے آمادہ کر لیا۔ آخر اس کا دل نرم پڑ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ میری چادر سے چہرہ چھپا کر وسیم کے ساتھ چلی جائے، پھر جیسے ہی بنا نکاح اور رخصتی ہو جائے وہ واپس آ جائے۔ میں نے سوچا کہ ایک بار میری شادی ہو جائے گی تو وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ویسے بھی میں نے بیاہ کر یہاں سے چلے جانا تھا، اتنی دور کہ وہ میرے پیچھے بھی نہیں آ سکے گا اور نہ ہی مجھے ڈھونڈ سکے گا۔ میری بہن کو مجھ پر ترس آ گیا۔ اس نے میری چادر سر پر لی اور چہرہ چھپا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے وسیم کو کہہ دیا تھا کہ وہ بھی گھر کی پچھلی طرف آ جائے، مہمان آ چکے تھے، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ سامنے کے دروازے سے جا کر کوئی تماشا بنے۔ میں نے اپنے لحاظ سے مکمل پلان بنا لیا تھا۔ میری بہن کو کمرے سے گئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اب تو مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد باہر سے شور کی آواز سنائی دی، لگتا ہے کہ بارات آ گئی تھی۔ 1 گھنٹے بعد میرے کمرے میں مولوی صاحب اور میرے گھر والے آئے۔ میرا نکاح ہو گیا اور میری رخصتی ہو گئی۔ میں نے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ نکاح کے بعد سے مجھے میری بہن نظر نہیں آئی تھی، نہ جانے وہ کہاں تھی۔ اب مجھے اس کی بھی فکر ہونے لگی، وہ واپس بھی آئی تھی یا نہیں۔ مجھے نکاح کے بعد سے سب گھر والوں کا رویہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میرے ابو فوراً باہر چلے گئے تھے اور امی بھی پتہ نہیں کہاں تھی۔ خیر میں نے زیادہ نہ سوچا اور اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ میں اپنے شوہر کا انتظار کرتے ہوئے اپنی بہن کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کہیں وسیم نے اسے نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو اسے دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میں چیختے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ میرے سامنے جو میرا دلہا تھا وہ فراز نہیں تھا اور نہ ہی وسیم، وہ کوئی اور شخص تھا۔ میں ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی اور چیخ کر پوچھنے لگی کہ تم کون ہو؟ وہ مجھے چیختے ہوئے دیکھ کر ڈر گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہارا دلہا ہوں اور تم میری دلہن ہو، تم عائشہ ہو نا؟ اس کے بولنے کے انداز سے مجھے شک ہوا کہ وہ اب نارمل ہے۔ میں کسی طرح مان ہی نہیں سکتی تھی کہ میری شادی ایک ذہنی طور پر خراب شخص کے ساتھ ہو گئی ہے، پر اسے میرا نام کیسے معلوم تھا؟ میں نے اس سے پوچھا کہ تم میرے دلہے کیسے ہو سکتے ہو؟
फराज किधर है? वो चुप हो गया, फिर तालियां बजाते हुए कहने लगा कि दूल्हा भाग गया, तुम गंदी दुल्हन थी, दूल्हा तो भाग गया। मैंने उसे धक्का देकर पीछे किया और कमरे से बाहर आ गई। ये वो घर नहीं था जहाँ फराज रहता था, घर भी कोई और ही था। तो क्या वाकई मेरी शादी फराज की बजाय किसी और से हो गई थी? मेरा दिमाग पागल होने वाला था। मैं चकरा कर इधर उधर देखने लगी, कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने सारे कमरे देख लिए, मगर इतने बड़े घर में वो सिर्फ अकेला ही था। ये बात मुझे हैरत ज़दा कर रही थी। मैंने चिल्ला कर पूछा कि कोई है? मेरे चिल्लाने पर बावर्ची खाने से आमना बाहर निकल आई। वो इस घर की मुलाजमा थी। मैंने पूछा कि मैं यहाँ इस घर में कैसे आई हूँ, मेरे कमरे में कौन है? वो मुलाजमा कहने लगी, बीबी जी, आप छोटे साहब की बीवी हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपकी उनसे शादी हुई है। मैं खुद आपकी शादी में मौजूद थी। मैं रोने वाली हो गई थी। ये सब क्या हो रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मेरी शादी तो फराज से हो रही थी, तो फिर ये कौन दरमियान में आ गया जिससे मेरा निकाह पढ़वा दिया गया? मैं जितना सोचती उतना ही उलझ जाती। अगर फराज से नहीं हुई थी तो वसीम से हो जाती। ये कौन था जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा? मैंने घर से बाहर जाने की कोशिश की, मगर दरवाजे को ताला लगा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे किसी ने अगवा कर लिया हो। मुलाजमा कहने लगी, बीबी, छोटे साहब की बड़ी बहन ने कहा था आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अचानक मुझे ख्याल आया और अपने घर फ़ोन किया। मेरी अम्मी ने फ़ोन उठाया और मुझे कहा कि तुम हमारे लिए मर गई हो, आज के बाद मुझे फ़ोन न करना। जितनी बेइज्जती तुमने हमारी करवानी थी करवा दी, अब क्या कसर रह गई है? जो फ़ोन किया है, खबरदार आज के बाद तुमने हमसे राब्ता किया। मैं ये सुनकर हक्का बक्का रह गई। अम्मी की बातों से तो ये लग रहा था जैसे उन्हें मेरी असलियत पता चल गई है, मगर मैं हैरान थी कि बाजी कैसे पलट गई। मैंने बहुत होशियारी से सारा प्लान बनाया था। मैंने बारी बारी वसीम और फराज को कॉल मिलाई, मगर दोनों ही मेरी कॉल को काट देते। बड़ी बाजी को फ़ोन किया तो वो मुझ पर चीखने लगी, तुमने मेरी ससुराल में मेरी नाक कटवा दी है। सब लोग मुझे बातें सुना रहे हैं। उन्होंने भी मुझे सुनाकर फ़ोन बंद कर दिया और अपने सारे ताल्लुक मुझसे तोड़ लिए। अब तो मेरे हवास हाथ छोड़ने लगे थे कि मेरे साथ क्या हो गया है। सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि मेरी शादी एक पागल शख्स के साथ हो गई थी। मैं कमरे में गई तो वो आयशा आयशा कहकर खुश होने लगा। मैंने उसे खुद से दूर किया तो उस पागल शख्स ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं भागकर दूसरे कमरे में जाकर बंद हो गई। कुछ ही देर बाद मैंने अपनी बहन को फ़ोन करके उसे कसम दी कि सुबह मुझसे मिलने आओ, मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि हुआ क्या है। वो सुबह आई तो मैंने बेचैनी से पूछा कि ये सब क्या हुआ है। वो भी मेरी हालत और मेरे दूल्हे को देखकर उदास हो गई। मुझे उसने सारी कहानी सुनाना शुरू कर दी और कहने लगी, आपी, कल जब तुमने मुझे अपनी चादर देकर घर की पिछली जानब जाने को कहा था, इसी वक्त फूफो ने मुझे देख लिया और हंगामा मचा दिया कि लड़की घर से भाग रही है। वसीम भी वहीं था। मैंने उसे भी बहुत कहा कि यहाँ से चले जाओ, मगर वो कहने लगा कि मुझे आयशा ने मैसेज किया है, मैं तो उसे लेकर जाऊँगा। इतने में बाकी सब घर वाले भी इकट्ठे हो गए। फूफो ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं घर से भाग रही थी। मैंने तुम्हारी इज्जत बचाने की खातिर कह दिया कि हाँ, मैं घर से भाग रही थी, मगर वसीम ने शोर मचा दिया और कहने लगा, मैं इसको नहीं जानता, मैं तो आयशा को लेने आया हूँ। फराज भाई वहाँ थे। इन्होंने वसीम को मारना शुरू कर दिया। वसीम ने अपने मोबाइल से सारे सबूत सब घर वालों को दिखा दिए। तुम्हारे मैसेज और तुम दोनों की तस्वीरें देखकर सबको यकीन आ गया। वसीम को तो सब ने मार कर निकाल दिया। फराज भाई ने तुमसे निकाह करने से इनकार कर दिया और वो बारात वापस लेकर चले गए। अबू की तबीयत खराब होने लगी तो अबू की एक दूर की कज़न ने अपने पागल भाई का रिश्ता पेश कर दिया। चूँकि इज्जत का सवाल था, इसलिए अबू ने उसे तुम्हारा निकाह करके तुम्हें रुखसत कर दिया। वो कह रहे थे कि अब तुम सब के लिए मर गई हो, तुमने बहुत बुरा किया है, हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। आप ही तुम्हारी दौलत की लालच ने हमें रुसवा कर दिया है। मेरी बहन सिसक कर रोने लगी और मैं तो कुछ बोलने के काबिल भी नहीं थी। इतना कुछ हो गया था और मुझे पता भी नहीं था। मुझे एहसास होने लगा था कि वाकई मैंने अपने लालच और बेवकूफ़ी की वजह से कितने दिल तोड़ दिए। किस्मत ने मुझे ना फिर वसीम के काबिल छोड़ा
اور نہ ہی فراز کے۔ یہ میرے لالچ اور دھوکے کی سزا تھی کہ میری شادی ایک ایب نارمل شخص سے کروا دی گئی۔ وہ عمر میں مجھ سے 3 سال بڑا تھا، لیکن اس کا دماغ بچوں جیسا تھا۔ لیکن اس سارے عرصے میں ایک بات جو مجھے کھٹک رہی تھی وہ یہ کہ میرا شوہر پاگل تھا، مگر نہ جانے اسے میرا نام کیسے معلوم تھا۔ میرے شوہر کی بہن اگلی صبح آئی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ پہچانا، یہ جو آج تمہارا شوہر ہے یہ کون ہے؟ میں نے اپنے شوہر کی طرف غور سے دیکھا تو لگا کہ جیسے میں نے اسے پہلے کہیں دیکھا ہو، مگر مجھے یاد نہیں آیا۔ تو میری نند کہنے لگی، یہ میرا بھائی علی ہے، جو آج سے 4 سال پہلے تمہارے پیچھے پاگلوں کی طرح پھرا کرتا تھا۔ تم نے اسے بھی اپنے عشق کے جال میں پھنسا رکھا تھا، پھر جب تم نے اسے دھوکہ دیا تو اسے برداشت نہ ہوا اور اس کی یہ حالت ہو گئی، اور تمہیں آج بھی یاد نہیں کہ یہ کون ہے؟ مجھے یاد آ گیا، یہ تب کی بات تھی جب میں میٹرک میں پڑھا کرتی تھی۔ میری نند نے نفرت سے کہا، شکر کرو میں نے تمہاری شادی اپنے بھائی سے کروا دی ہے، ورنہ پورے محلے کے لڑکوں نے گواہی دی تھی کہ تم ایک بد کردار لڑکی ہو۔ تمہارا باپ مرنے والا ہو گیا تھا تو میں نے ترس کھا کر اپنے بھائی کی شادی تم سے کروا دی، اس کی عزت بھی بچا لی۔ اب تم میرے بھائی کے ساتھ ہی رہو گی، اگر اسے چھوڑ کر گئی تو میں تمہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گی۔ اسے اس حال میں بھی تم نہیں پہنچایا تھا، اب اسے ٹھیک بھی تم ہی کرو گی۔ میں رونے لگی، میری تقدیر میں یوں ذلیل ہونا لکھا تھا۔ مجھے دکھ بھی ہوا کہ میری وجہ سے ایک جوان لڑکا پاگل ہو گیا تھا۔ میں نے علی کو اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا اور آئندہ کے لیے توبہ کر لی۔ اب مجھے اچھی لڑکی بن کر رہنا ہے۔ مجھے اچھا گھر اور دولت تو مل گئی تھی، مگر ذلت کے ساتھ ملی تھی، عزت گنوا کر ملی تھی۔ مجھے اب شدت سے احساس ہوتا تھا کہ میں کتنی غلطی پر تھی۔ میری چھوٹی بہن کی شادی کچھ عرصے بعد فراز سے ہو گئی اور وہ بہت خوش تھی۔ اسے بنا مانگے سب کچھ مل گیا تھا اور میں سازشیں کر کے بھی ہار گئی تھی۔ میں اب روز اپنے گھر جاتی ہوں۔ امی ابو مجھے معاف کر دیں، انہوں نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ میری ماں باپ ہیں، کب تک ناراض رہیں گے؟ جب وہ دیکھیں گے کہ میں بدل گئی ہوں تو مجھے معاف کر دیں گے۔ میں اپنی کہانی سے یہی سبق دینا چاہتی ہوں کہ لڑکیوں کی عزت بڑی نازک ہوتی ہے، اسے وقتی آرام اور آسائش کے عوض گروی نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ معاشرہ جینے نہیں دیتا۔ میری اب یہی کوشش ہے کہ میرا شوہر ٹھیک ہو جائے تاکہ میں اس سے معافی مانگ لوں۔ وہ مجھے معاف کر دے گا تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔